کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے نبی آپ نہیں پائیں گے ایسے لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھیں وہ اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی کریں۔ ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ و رسول کے دوستوں سے دوستی کرے اور اللہ و رسول کے دشمنوں سے دشمنی کرے۔ کسی مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی کرے۔ اللہ و رسول کے وہ دشمن چاہے اپنے باپ ہوں، چاہے اپنے بیٹے ہوں، چاہے اپنے بھائی ہوں، چاہے اپنے کنبے اور قبیلے کے ہوں، جو مسلمان ہوگا وہ اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرے گا۔ اور جس کی یہ شان ہو کہ وہ اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی نہ کرے، چاہے وہ اپنا باپ ہو، اپنا بھائی ہو، اپنا بیٹا ہو، اپنے کنبے اور قبیلے کا ہو، اس کی شان یہ ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے اس کے دل میں ایمان کو راسخ فرما دیا، ایمان کو جما دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور روح القدس کے ذریعے اس کی تائید و حمایت فرمائی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، مسلمان کی پہچان تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ و رسول کے دوستوں سے دوستی کرے اور اللہ و رسول کے دشمنوں سے دشمنی کرے، لیکن آج مسلمانوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ جو اللہ و رسول کی بارگاہ میں گستاخ ہیں، جو شان رسالت میں توہین کر رہے ہیں، جو عظمت رسالت کا انکار کر رہے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و تصرفات کے منکر ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کر رہے ہیں، جو شان الوہیت میں توہین کر رہے ہیں، آج کا مسلمان ایسے ہی لوگوں کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ تو یاد رکھو اللہ نے مسلمانوں کی پہچان بتا دی ہے، جو سچا مسلمان ہوگا وہ اسی کے ساتھ دوستی کرے گا جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے، اور جو جھوٹا مسلمان ہوگا وہ اس کے ساتھ دوستی کرے گا جو اللہ و رسول کی بارگاہ کا گستاخ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ارشاد فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار الا ملتا واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقہ جہنمی ہوگا اور ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ ایک اور 72 کا مقابلہ ہے، 72 فرقہ جہنمی، ایک فرقہ جنتی۔ اسی لیے کہیں مناظرہ ہوتا ہے تو ایک اسٹیج پر صرف ایک فرقہ نظر آتا ہے اور دوسرے اسٹیج پر 72 فرقہ نظر آتا ہے۔ وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، نیم رافضی، شمانیازی، سارے کے سارے گمراہ بدین دوسرے اسٹیج پر نظر آتے ہیں، اور ہم لوگوں کے اسٹیج پر صرف ایک ہی فرقہ نظر آتا ہے جو اہل سنت و جماعت
مسلک اعلی حضرت کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 اور 72 کا مقابلہ ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ارشاد فرما دیا کہ میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے، 72 فرقہ جہنمی ہوگا اور 1 فرقہ جنتی ہوگا۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا وہ کون فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہو، جو میرے راستے پر ہو وہ جنتی ہے، اور جو میرے راستے سے الگ ہو، صحابہ کے راستے سے الگ ہو، وہ جہنمی ہے۔ نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں اور صحابہ کو جماعت کہتے ہیں، اور دونوں کو ملاؤ تو اہل سنت و جماعت بنتا ہے۔ پتہ چلا جو اہل سنت و جماعت ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور جو اہل سنت و جماعت سے الگ ہوگا وہ جہنمی ہوگا، چاہے وہ اپنا نام اہل قرآن رکھے، چاہے وہ اپنا نام اہل حدیث رکھے، چاہے وہ اپنا نام جماعت اسلامی رکھے، چاہے وہ اپنا نام اصحاب العدل والتوحید رکھے۔ خوبصورت ٹائٹل لگا لینے سے کوئی جماعت حق پر نہیں ہو سکتی ہے۔ حق پر وہی جماعت ہوگی جو نبی کی سنت پر چلے اور صحابہ کے طریقے پر چلے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے، 72 جہنمی ہوگا اور 1 جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا؟ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو زیادہ قرآن پڑھے وہ جنتی ہے، نبی نے یہ نہیں فرمایا جو زیادہ حدیث پڑھے وہ جنتی ہے، نبی نے یہ نہیں فرمایا جو زیادہ مدرسے بنوائیں وہ جنتی ہے، جو زیادہ مسجدیں بنوائیں وہ جنتی ہے، جو تبلیغ کے لیے نگر نگر ڈگر ڈگر گھومے وہ جنتی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہو، میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ جنتی ہے۔ نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں، صحابہ کو جماعت کہتے ہیں، اور دونوں کو جڑاؤ ملاؤ تو اہل سنت و جماعت ہوتا ہے۔ پتہ چلا جو اہل سنت و جماعت ہوگا وہ جنتی ہے، اور جو اہل سنت سے باہر ہوگا وہ جہنمی ہے، چاہے وہ اپنا نام اہل قرآن رکھے، چاہے وہ اپنا نام اہل حدیث رکھے، چاہے وہ اپنا نام جماعت اسلامی رکھے، چاہے وہ اپنا نام اصحاب العدل والتوحید رکھے۔ خوبصورت لیبل لگا لینے سے کوئی جماعت حق پر نہیں ہو سکتی ہے۔ حق پر وہی جماعت ہوگی جو نبی کی سنت پر چلے اور صحابہ کے طریقے پر۔ زندہ باد۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے نبی کی سنت کو بھی پکڑا اور صحابہ کے دامن کو بھی پکڑا، اس لیے جنتی کوئی اور نہیں، ہم اہل سنت ہیں جن کی پہچان آج کے دور میں مسلک اعلی حضرت سے ہو رہی ہے۔ اس لیے آپ پوری مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلی حضرت پر قائم رہو۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتی فرقے کی پہچان بتانی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے جو قرآن پر عمل کرے وہ جنتی ہے، جو حدیث پر عمل کرے وہ جنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہچان نہیں بتائی۔ اگر نبی نے یہ فرمایا ہوتا جو قرآن پر عمل کرے وہ جنتی ہے تو اہل قرآن کھڑے ہو جاتے کہ ہم جنتی ہیں۔ نبی نے قرآن کو پہچان بنایا ہے، اور اگر نبی حدیث کو پہچان بتاتے تو اہل حدیث کھڑے ہو جاتے کہ ہم جنتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوبوں کے نقش قدم سے صراط مستقیم کی تفسیر بیان کی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور کن کا راستہ سیدھا راستہ ہے؟ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ وہ نبیین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء اور صالحین ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم انہی کے راستے پر چل رہے ہیں، اور یاد رکھیے صحابہ کے راستے پر چلنے کی سب سے بڑی دلیل
دلیل یہ ہے کہ جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہی ہم بریلویوں کا عقیدہ ہے. ایک انچ بھی ہم صحابہ کے عقیدے سے ہٹے نہیں ہیں. صحابہ نبی کے غیب پر ایمان رکھتے تھے, ہم بھی نبی کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں. صحابہ نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے اور ہم بھی نبی کو شفیع مانتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی دنیا میں جن کی شفاعت کر دیں جنت واجب ہو جائے, نبی آخرت میں جن کی شفاعت کر دیں جنت واجب ہو جائے, نبی کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے, ہم بھی نبی کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں. صحابہ دور و نزدیک سے یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے, ہم بھی دور و نزدیک سے یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں. صحابہ زیارت قبور کو جاتے تھے, ہم بھی زیارت قبور کو جاتے ہیں. صحابہ ایصال ثواب کرتے تھے, ہم بھی ایصال ثواب کرتے ہیں. جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے, جو صحابہ کا طریقہ ہے وہی ہمارا طریقہ ہے. اور نبی نے فرمایا جو میری سنت پر چلنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کے راستے پر چلے وہی جنتی ہے. تو آج کے دور میں جو فرقہ صحابہ کے راستے پر چل رہا ہے وہ کوئی اور نہیں, ہم اہل سنت ہیں جن کی پہچان مسلک اعلی حضرت سے ہوتی ہے. اور صحابہ نبی کے قید پر ایمان رکھتے تھے, اس کی دلیل سنیے. ایک ایک حدیث سنتے چلیے. بخاری شریف جلد اول کتاب الصلاۃ باب من رکع دون الصف. جو آدمی مسجد میں صف میں پہنچنے سے پہلے مسجد کے دروازے ہی پر نیت باندھ کر رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں چلتے چلتے صف میں پہنچ جائے, اس کی وہ رکعت شمار میں آئے گی کہ نہیں آئے گی. اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے, باب من رکع دون الصف. جو صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کر لے اس کی وہ رکعت شمار میں آئے گی کہ نہیں آئے گی. حضرت امام بخاری نے حضرت ابو بکرہ کی حدیث ذکر کی ہے. وہ حدیث اس طرح ہے, ان ابی بکرہ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع قبل ان يصل الى الصف. حضرت ابو بکرہ سے مروی ہے وہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے گئے اور جہاں جوتا چپل اتارا جاتا ہے ابھی وہیں پہنچے تھے کہ دیکھا حضور رکوع میں جا چکے ہیں, صحابہ رکوع میں جا چکے ہیں. سوچا صف میں پہنچ کر اگر نیت باندھوں گا تو کہیں جاتے جاتے سرکار سر نہ اٹھا دیں, میری ایک رکعت چھوٹ نہ جائے. رکعت پانے کی محبت میں انہوں نے مسجد کے دروازے پر نیت باندھ لیا, وہیں رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں چلتے چلتے صف میں پہنچ گئے. اللہ کے نبی مصلی امامت پر ہے, آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے, آنے والا پیٹ کے پیچھے سے آ رہا ہے. جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا تو ارشاد فرمایا اے ابو بکرہ کھڑے ہو جاؤ. ابو بکرہ کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں تم نے مسجد کے دروازے پر نیت باندھ کر رکوع کر لیا, کیوں رکوع میں چلتے چلتے صف میں پہنچ گئے؟ کیا تم کو سنت طریقہ نہیں معلوم کہ صف میں پہنچنے کے بعد نیت باندھنا چاہیے؟ حضرت ابو بکرہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ تو مصلی امامت پر تھے, آپ کا چہرہ قبلے کی طرف تھا, میں پیٹھ کے پیچھے سے آیا اور آپ کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تو کیسے آپ نے جان لیا کہ ابو بکرہ نے کس طرح نماز شروع کی ہے؟ اس لیے کہ وہ صحابی تھے, وہابی نہیں تھے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں. پوری کائنات نبی کے نگاہوں کے سامنے ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انکم ترون قبلتی ہا ہونا, تم سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے, میں تم کو پیٹھ کے پیچھے نہیں دیکھتا ہوں. واللہ انی لاراکم وراء ظہری کما اراکم امامی, میں تم کو پیٹھ کے پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں. اما لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم, تمہارا رکوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں, تمہارا خشوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں. میں وہ پیغمبر ہوں کہ یہیں پر کھڑے کھڑے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہو. واللہ انی نارا حوض الان من مقام
مقامی ھذا، یہیں پر کھڑے کھڑے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. میں وہ پیغمبر ہوں کہ قبرستان سے گزرتا ہوں، مردوں کے حالات کو دیکھتا ہوں، کس پر عذاب ہو رہا ہے، کس کو ثواب دیا جا رہا ہے. مکے میں ہوتا ہوں، مدینے کے حالات کو دیکھتا ہوں، مدینے میں ہوتا ہوں، جنگ روم کا مشاہدہ کرتا ہوں، ممبر پر ہوتا ہوں، قیامت تک کے احوال کو صحابہ کے سامنے بیان کرتا ہوں. زمین پر ہوتا ہوں، آسمان والوں کو دیکھتا ہوں، اور جب آسمان سے گزرتا ہوں تو زمین پر چلنے والے انسانوں کے دلوں کو پڑھتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیرا گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، وہ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مقر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں. عقیدہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی غیب جانتے ہیں، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں. تو جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے، اور نبی نے فرمایا جو صحابہ کے راستے پر ہوگا وہی جنتی ہے. تو صحابہ کے راستے پر آج کے دور میں کوئی اور جماعت نہیں ہے، کوئی اور فرقہ نہیں ہے. ہم اہل سنت ہیں جن کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے. اور نبی تو نبی ہیں، نبی کے صدقے میں اولیاء کرام بھی غیب جانتے ہیں. کیا بات ہے. حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، اپنے دور کے بے مثال فقیہ، اپنے دور کے سب سے بڑے عالم، اپنے دور کے متقی اور پرہیزگار، جن کی زندگی کے ایک ایک عمل سے لوگ شریعت کی تعلیم حاصل کرتے تھے. آپ کے مریدین کو مسئلہ نہیں معلوم ہوتا، کتابوں میں نہیں پڑھے ہوتے، لیکن یہ فرماتے کہ مفتی اعظم کو ایسا کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. تو بڑے بڑے علماء فرماتے جب مفتی اعظم نے ایسا کیا ہے تو ضرور کہیں نہ کہیں کسی کتاب میں موجود. اپنے دور کے بے مثال فقیہ بھی تھے اور زبردست ولی بھی تھے. ایک مرتبہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے. نظام الدین اولیاء کا دربار دیکھے ہیں؟ نظام الدین بستی میں حضرت نظام الدین اولیاء بابا فرید گنج شکر، اور ان کے مرید اور خلیفہ ہے حضرت نظام الدین اولیاء. ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء اتنے پائے کے بزرگ اور ولی، اتنے پائے کے بزرگ اور ولی کہ جب اجمیر مقدس جاتے تو 6 ماہ تک وہیں پر فروکش رکھتے، اور خواجہ غریب نواز کے دربار میں جمعرات کو حاضر ہوتے تو پوری رات مراقبہ فرماتے، پوری رات مراقبہ. ایک مرتبہ مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے، رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، اچانک مزار شریف میں روشنی ہوئی، آسمان سے نور کا نزول ہوا. حضرت نظام الدین اولیاء نے جب آنکھیں کھولی تو آپ نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ، اپنے بائیں ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ لے کر آسمان سے مزار میں اتر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے حسن اور حسین اس دروازے کو اچھی طرح پہچان لو، جو ایک مرتبہ اس دروازے سے گزر جائے گا پروردگار عالم اس کو جنت میں جگائے گا. اللہ 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 واہ. اسی دن سے اس دروازے کا نام جنتی دروازہ ہو گیا. من مر من هذا الباب فقد دخل الجنہ، جو اس دروازے سے ایک مرتبہ گزر جائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے. سبحان اللہ. حضرت علامہ حشمت علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اجمیر شریف حاضر ہوئے اور عرس میں شرکت فرما کر آپ اجمیر شریف کے پلیٹ فارم نمبر 1 پر کھڑے تھے، اور پلیٹ فارم نمبر 2 پر تبلیغی جماعت والے لوٹا تھریا بدنا بستر چٹائی لے کر کھڑے تھے. وہ ادھر جانے والی ٹرین کا انتظار کر رہے تھے، علامہ حشمت علی خان ادھر آنے والی ٹرین کا انتظار کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے. کچھ دیر کے بعد سمجھ میں آیا کہ یہ تو علامہ حشمت علی خان ہیں جو میدان مناظرہ میں شیر کی طرح دہاڑتے ہیں. ہزاروں مناظرے انہوں نے کیے ہیں، آج اکیلے ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے
چلو آج ان کو چھیڑتے ہیں، چلو آج ان کے علم کو فیتے سے ناپتے ہیں، تو پلیٹ فارم نمبر 2 سے برج پار کر کے پلیٹ فارم نمبر 1 پر آئے اور علامہ حشمت علی خان کے پاس پہنچنے کے بعد کہا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے، آپ کا مکان کہاں ہے اور آپ کا کام کیا ہے؟ تو علامہ حشمت علی خان نے ان کا کرتا پاجامہ دیکھی کہ سمجھ لیا. کیا بات ہے. آپ نے شیر کی طرح دہاڑتے ہوئے فرمایا کہ حشمت علی میرا نام ہے، پیلی بھیت مکان ہے اور وہابیوں کو جہنم میں پہنچانا میرا کام ہے. کیا بات ہے. واہ. تو کہا حضرت بڑے جلال میں لگ رہے ہیں، ہم نے نام ہی تو پوچھا ہے. تو کہا تم لوگوں کو دیکھتے تو ہمارا خون کھولنے لگتا. کیا بات ہے. تو کہا حضرت کہاں آئے تھے؟ کہا سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے دربار میں آئے تھے. بے شک سبحان اللہ. کہا سنا ہے کہ وہاں کوئی جنتی دروازہ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں وہاں جنتی دروازہ ہے. کہا تب تو آپ اس دروازے سے ہو کر کے آئے ہوں گے؟ کہا الحمدللہ اس دروازے سے ہو کر کے آ رہے ہیں. کہا تب تو آپ جنتی ہو چکے ہوں گے؟ کہا ہاں الحمدللہ میں جنتی ہوں اور جتنے سنی بھائی ہیں سب جنتی ہیں. کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے جو جنتی ہوگا اس کے بدن سے جنت کی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی. ذرا سون کر دیکھیں آپ کے بدن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں. تو ایک تبلیغی یہاں ناک، ایک تبلیغی یہاں ناک لگا رہا ہے، ایک یہاں ناک لگا رہا ہے، چاروں طرف سے ناک لگا کر سونگنے لگے. اور اس کے بعد کہتے ہیں حضرت کوئی خوشبو نہیں آ رہی. حضور نے فرمایا ہے جو جنتی ہوگا اس کے بدن سے جنت کی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی اور آپ کے بدن سے کوئی خوشبو نہیں آ رہی ہے، اس لیے آپ جنتی نہیں ہیں. علامہ حشمت علی خان نے کہا مردود صرف ایک ہی حدیث یاد ہے، اس کے بعد والی حدیث نہیں یاد ہے. جو جہنمی ہوگا اس پر جنت کی خوشبو حرام ہوگی. تم لوگ جہنمی ہو، گستاخ رسول ہو، توہین رسالت کے مرتکب ہو. جب تم جہنمی ہو اور تم پر جنت کی خوشبو حرام ہے تو آئے گی کہاں سے؟ اسی لیے تم کو خوشبو نہیں آ رہی. زندہ باد زندہ باد. یہ ہے ہم سنیوں کی پہچان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسن اور حسین جو اس دروازے سے ایک بار گزر جائے گا وہ جنتی. اگرچہ جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے، عرش کے نیچے ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو اس دروازے سے گزرے گا وہ جنتی ہے. اس کا مطلب اللہ کے نبی نے یہاں گزرنے والوں کو فوراً جنت کی لسٹ میں شامل فرما دیا ہے. اگر پروردگار عالم ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ڈال سکتا ہے، ان الجنت تحت اقدام الامہات، بے شک جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. جو پروردگار عالم ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت بتا رہا ہے وہی پروردگار اگر پروردگار عالم اپنے فیض و کرم سے خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ پر گردن جھکانے والوں کو جنت ہی بتا دے، جنت میں داخل کر دے تو کچھ بعید نہیں. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ولی کی چوکھٹ جنت کا دروازہ ہے. مسولی شریف میں گردن جھکاؤ، چوکھٹ پر گردن جھکاؤ گے اور تمہارا داخلہ جنت میں ہوگا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی چوکھٹ پر گردن جھکاؤ گے تمہارا داخلہ جنت میں ہوگا. غوث پاک کی چوکھٹ پر گردن جھکاؤ گے تمہارا داخلہ جنت میں ہوگا. بابا فرید کی چوکھٹ پر گردن جھکاؤ گے تمہارا داخلہ جنت میں ہوگا. نظام الدین اولیاء کی چوکھٹ پر گردن جھکاؤ گے تمہارا داخلہ جنت میں ہوگا. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر ولی کی چوکھٹ باب جنت ہے. دیکھنے میں زمین پر ہے لیکن جیسے ہی ولی کی چوکھٹ پر ہم گردن جھکاتے ہیں جنت میں داخل ہونے والوں میں پروردگار عالم نام شامل ہے. یہ شان ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں مفتی اعظم جا رہے ہیں. کیا شان ہے مفتی اعظم کا. سر پر عمامہ ہے، ہاتھ میں عصا ہے، جبہ پہنے ہوئے ہیں، مریدین کی فوج ہے اور نگاہیں نیچی کیے ہوئے حضور مفتی اعظم چل رہے
ہیں. اور جب آپ نظام الدین اولیاء کے دربار میں جائیں گے تو مزار سے کچھ پہلے تبلیغی جماعت کا سینٹر ہے, تبلیغی جماعت کا مرکز ہے, جس میں تبلیغی جماعت والے فارمی مرغی کی طرح نیچے سے اوپر تک کھڑے رہتے ہیں. حضرت مفتی اعظم جب جا رہے تھے تو اوپر سے 3 امیر حضور مفتی اعظم کو دیکھ رہے تھے, کھا پی کر کے ایک دم مستنڈے. انہوں نے کہا یہ کون بزرگ ہیں, بڑی بے نیازی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں, لگتا ہے کوئی سنی بریلوی عالم. چلو چل کر ان سے سوال و جواب کرتے. یہ تینوں امیر اوپر سے نیچے آئے اور حضور مفتی اعظم ہند حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں داخل ہو کر فاتحہ پڑھنے لگے. جب فاتحے سے فارغ ہوئے تو یہ تینوں امیر پہنچے, اور ان تینوں امیروں کی ہسٹری کیا ہے. ایک امیر وہ ہے جس نے اپنی بیوی کی محبت میں اپنی ماں کو دھکے مار کر گرا دیا, جس کا ہاتھ ٹوٹ گیا. ایک امیر وہ تھا جس نے یتیم کا ناحق مال غصب کیا تھا. ایک امیر وہ تھا جس نے اپنی نوکرانی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا. یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے. یہ تینوں پہنچے, حضور مفتی اعظم ہند سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے, کہاں سے آئے ہیں. آپ نے فرمایا میرا نام مصطفیٰ رضا ہے, میں بریلی سے آ رہا ہوں. کہا بریلی ہی میں تو مولانا احمد رضا بھی رہتے ہیں. کہا مولانا احمد رضا ہمارے والد ہے. کہا اچھا آپ مولانا احمد رضا کے بیٹے ہیں, تب تو آپ کا عقیدہ ہوگا کہ نبی غیب جانتے ہیں. حضور مفتی اعظم نے فرمایا صرف احمد رضا کا نہیں, تمام صحابہ کا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں. تمام تابعین کا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں. تابعین کا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں. چاروں اماموں کا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں. 1400 سال سے امت محمدیہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں. یہ صرف احمد رضا کا عقیدہ نہیں. کہا اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں تو نبی کے غیب پر کوئی دلیل پیش کر دیجئے, کوئی آیت پڑھ کر سنا دیجئے, کوئی حدیث پیش کر دیجئے. حضور مفتی اعظم نے فرمایا میں سفر میں ہوں, بحث کا موڈ نہیں. ہمارے علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں, دلائل و براہین کے دریا بہا دیے ہیں, ان کتابوں میں دلائل پڑھ لو. اس نے کہا نہیں, آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں نبی غیب جانتے ہیں, تو آپ اپنی زبان سے دلیل پیش کیجئے. آپ قرآن کی آیتیں پیش کیجئے, آپ حدیثیں پیش کیجئے, آپ دلیلیں پیش کیجئے. جب تک آپ دلیل نہیں دیں گے ہم نہیں مانیں گے کہ نبی غیب جانتے ہیں. حضور مفتی اعظم نے بڑی نرمی کے ساتھ فرمایا کہ میاں مان جاؤ کہ نبی غیب جانتے ہیں. کہا ہم نہیں مانیں گے جب تک آپ دلیل نہیں دیں گے, ہم نہیں مانیں گے کہ نبی غیب جانتے ہیں. حضور مفتی اعظم ہند کو چھڑا لایا. آپ نے فرمایا تم کو دلیل چاہیے. کہا ہاں دلیل چاہیے. ایک امیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا بتا اپنی ماں کو دھکے مار کر گرا دینا کیسا ہے. دوسرے امیر کا ہاتھ پکڑا, کہا بتا یتیم کا ناحق مال غصب کر لینا کیسا ہے. تیسرے امیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا بتا اپنی نوکرانی کے ساتھ منہ کالا کرنا کیسا ہے. جو کام گھر کی 4 دیواری میں ہوا تھا, جس کو کوئی نہیں جانتا تھا, حضور مفتی اعظم ہند نے بیان فرما دیا. چہرے کا جغرافیہ بگڑ گیا, پاؤں تلے زمین کھسک گئی, چہرے کا رنگ متغیر ہوا. یہ تینوں کے تینوں امیر حضور مفتی اعظم کے قدموں پر گر گئے. کہا حضور معاف فرما دیں, اب ہمیں دلیل نہیں چاہیے. جب بریلی کے مصطفیٰ کے علم کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کے علم کا کیا عالم ہے. اللہ 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 اللہ. یہ شان ہے حضور مفتی اعظم کی, تو اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہوگی. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں, اور نبی کی عطا سے اللہ کی مہربانی سے اولیاء کرام بھی غیب جانتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی دنیا میں جن کی شفاعت کر دے جنت واجب ہو جائے, اور نبی آخرت میں جن کی شفاعت فرما دیں جنت واجب ہو جائے. جب اللہ کے نبی معراج پر تشریف لے گئے, بخاری کی حدیث ہے, تو اللہ کے نبی کو شفاعت کبریٰ کا منصب عطا کیا گیا. فرمایا میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر, ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. ان میں کوئی پہلے اور کوئی بعد میں نہیں داخل ہوگا.
لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم، کوئی پہلے اور کوئی بعد میں نہیں داخل ہوگا، سب ایک ساتھ قدم اٹھائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نبی ان کی تعداد بھی دیکھ رہے ہیں، نبی ان کے چہروں کو پہچان رہے ہیں، داخلے کا انداز دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تو حضرت عکاشہ ابن محصن اسدی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا فرما دیں کہ جو 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے میرا بھی نام اس میں شامل ہو جائے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا دنیا میں شفاعت کا اختیار نہیں، دنیا میں شفاعت کا پاور نہیں۔ وہابیوں تم کہتے ہو نبی کو دنیا میں شفاعت کا اختیار نہیں، آخرت میں اللہ تعالی جن کے بارے میں شفاعت کی اجازت دے گا صرف انہی کی شفاعت کر سکتے ہیں، اپنے پاور سے کچھ نہیں کر سکتے، اپنی چاہت سے کچھ نہیں کر سکتے، اپنے مرتبے سے کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن آؤ نبی کی بارگاہ میں، جب عکاشہ ابن محصن اسدی نے کہا اے اللہ کے نبی ان 70,000 میں میرا بھی نام شامل کر دیجیے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیر کس بات کی ہے، انت منہم، جاؤ ان 70,000 میں تمہارا بھی نام شامل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 70,000 کا کوٹا اگرچہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے، لیکن 70,000 میں کون داخل ہوگا کون خارج ہوگا، سلیکشن کا اختیار پیارے مصطفیٰ کو دیا گیا ہے۔ مصطفیٰ جسے چاہیں گے وہ 70,000 میں داخل ہوگا، اور جسے نہیں چاہیں گے لاکھ نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، نبی کی شفاعت کا مستحق نہیں ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ کیا نبی کی شان ہے، کیا نبی کا جلوہ ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا پاور دیا، اتنا پاور دیا کہ آپ جس کو چاہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں۔ جب قرآن عظیم کی یہ آیت کریمہ اتری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب پروردگار عالم آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ نبی فرماتے ہیں میں راضی ہی نہیں ہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اتنا عطا فرماؤں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ نبی فرماتے ہیں میں راضی ہی نہیں ہوں گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ نبی فرماتے ہیں میں راضی ہی نہیں ہوں گا۔ کب راضی ہوں گا؟ اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، تب تو میں راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک ایک فرد جہنم سے نکل کر جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ۔ یہ میرے نبی کا جلوہ، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ تم نبی کی شفاعت کا انکار کرتے ہو تو تم ٹھیک ہی کرتے ہو، تمہارے لیے نبی کی شفاعت نہیں ہے۔ شفاعت یوم القیامت حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، میری شفاعت قیامت میں برحق ہے۔ جو دنیا میں میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا وہ قیامت میں میری شفاعت کا مستحق نہیں۔ یہ میرے نبی کا جلوہ، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے بے مثل و بے مثال بنایا، علم ایسا عطا فرمایا کہ تمام اولین و آخرین کے علم کو نبی کے علم میں جمع فرما دیا۔ اوتی تو علم الاولین والآخرین، تمام اولین و آخرین کے علم کو نبی کے علم میں جمع فرما دیا، اور طاقت اتنی عطا فرمائی، پاور اتنا عطا فرمایا کہ نبی چاند کی طرف اشارہ کر دیں چاند دو ٹکڑے ہو جائے، سورج کی طرف اشارہ کر دیں ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، پیڑ کی طرف اشارہ کر دیں انسانوں کی طرف چلتا ہوا نبی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، جانور کی طرف اشارہ کر دیں انسانوں کی طرح کلام کرنے لگے، کنکر کی طرف اشارہ کر دیں تو نبی کا کلمہ پڑھنے لگے، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اشارے سے چاند کو چیت دیا، ڈوبے ہوئے پھول کو پھیر دیا، گائے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تابو تمام تمہارے لیے۔ یہ ہے میرے نبی
کی شان، ہم اسی نبی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر جہت سے، ہر حیثیت سے بے مثل و بے مثال بنایا، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب و قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی مسلک حق کی ترجمانی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنے زمانے میں کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا مسلک دنیا کے سامنے پیش نہیں فرمایا، اعلیٰ حضرت نے کوئی نئی فکر دنیا کے سامنے پیش نہیں فرمایا، جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہی اعلیٰ حضرت نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جو تابعین کا نظریہ تھا وہی اعلیٰ حضرت نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جن افکار و نظریات کی ترجمانی اپنے زمانے میں کی تھی، اعلیٰ حضرت نے انہی افکار و نظریات کی ترجمانی کی ہے۔ امام شافعی نے جو مسلک دنیا کے سامنے پیش کیا تھا اسی مسلک کو امام احمد رضا نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے جس عشق رسول کو دنیا کے سامنے پیش کیا اسی عشق رسول کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول کا جس طرح چراغ روشن کیا ہے اسی کی لو کو تیز کرنے کا کام امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کیا ہے۔ امام احمد رضا نے کوئی نیا عقیدہ، کوئی نیا مسلک، کوئی نیا نظریہ پیش نہیں فرمایا ہے، بلکہ اہل سنت کے عقائد کو دلائل کی زبان عطا فرماتی ہے، استدلال کی زبان عطا فرماتی ہے۔ جو عقیدہ پہلے دلائل و براہین سے اتنا مرصع نہیں تھا، دلائل بکھرے ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنے زمانے میں الگ الگ عقیدے پر الگ الگ کتابیں لکھ کر تمام بکھرے ہوئے دلائل و براہین کو اپنی کتابوں میں سمیٹ دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا عقیدہ نہیں پیش کیا، صحابہ کے عقیدے کو دلائل و براہین سے متعین فرما کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی شان، اسی لیے اعلیٰ حضرت دین و ایمان کی پہچان بنے ہوئے، اور اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے پہلے بڑے بڑے ولیوں نے اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے کی بشارت کی، اللہ اللہ۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے پیدا ہونے کی بشارت دی۔ لو کان العلم عند الثریا لنالہ رجل من ابناء فارس، اگر علم ثریا کی بلندی پر بھی ہوگا تو فارس کا رہنے والا وہاں سے اتار لائے گا اور لوگوں میں تقسیم کر دے گا۔ اس حدیث کے مصداق کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ میں ایک ایسا محدث پیدا ہونے والا ہے جو سارے علماء تھے زیادہ علم رکھے گا، عالم المدینہ ہوگا۔ اس حدیث کے مصداق کوئی اور نہیں، حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ غوث پاک ابھی پیدا نہیں ہوئے، کئی صدی پہلے سے اولیاء کرام آپ کے پیدا ہونے کی بشارتیں دے رہے تھے۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں کہ ان کے پیدا ہونے کی بشارتیں اولیاء کرام سنا رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بھی اللہ کے انہی چنے ہوئے اور منتخب بندوں میں سے ہیں کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے پیدا ہونے سے 170 سال پہلے گجرات کی سرزمین پر ایک بہت بڑے ولی نے اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے کی بشارت۔ سبحان اللہ۔ سننا چاہتے ہیں؟ کتاب کا نام ہے شہنشاہ کاٹیا والا۔ یہ کتاب پہلے گجراتی میں لکھی گئی، فارسی میں لکھی گئی، پھر اردو میں منتقل ہوئی۔ راجکوٹ سے 120 کلومیٹر کی دوری پر ہے کلاریا شریف۔ کلاریا شریف میں ایک بہت بڑے محدث، ایک بہت بڑے عالم، ایک بہت بڑے عارف، ایک بہت بڑے ولی پیر سید محمد شیرازی قادری رحمت اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 170 سال پہلے کی بات، اور وہ دن میں اپنی خانقاہ میں حدیث کا درس دیتے تھے، اور راتوں کو مصلی بچھا کر
جب مصلی پر کھڑے ہوتے تو پوری پوری رات اللہ کی عبادت و ریاضت میں سب کر دیتے. آپ ایک دن اپنی خانقاہ میں طلبا کو بیٹھا کر بخاری شریف پڑھا رہے تھے. بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے اچانک آپ کے سامنے ایک حدیث آئی اور آپ نے فرمایا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں. اور آپ نے علم غیب کے موضوع پر بہت ساری حدیثیں پیش کرنا شروع کیا. جب علم غیب کے موضوع پر آپ حدیثیں پیش کر رہے تھے تو آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی, چہرے کا رنگ متغیر ہوا اور اچانک آپ کی آنکھ بند ہو گئی اور آپ کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار نمایاں ہوئے. اور کچھ ہی دیر کے بعد آنکھیں کھولتے ہیں, چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا ہے اور فرماتے ہیں سبحان اللہ, ماشاء اللہ, الحمدللہ. طلبا نے کہا حضور ہم نے تو کچھ سمجھا ہی نہیں, آپ تو بخاری شریف پڑھا رہے تھے, علم غیب کے موضوع پر حدیثیں سنا رہے تھے, ہم نے دیکھا اچانک آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا, آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی, آپ سر پکڑ کر بیٹھ گئے, آپ کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار نمایاں ہوئے. لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ کی آنکھ کھل گئی, چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا ہے اور آپ فرما رہے ہیں سبحان اللہ, ماشاء اللہ, الحمدللہ. اس کا مطلب ہم نے نہیں سمجھا تو پیر سید محمد شیرازی قادری فرماتے ہیں سناؤ, جب علم غیب کے موضوع پر حدیثیں پیش کر رہا تھا اچانک میری آنکھ لگ گئی, مجھ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی اور پروردگار عالم کی بارگاہ سے میرے قلب پر الہام آیا اور اللہ نے الہام کے ذریعے مجھے خبر دی کہ ابھی تو ہندوستان میں وہ فرقہ پیدا نہیں ہوا ہے جو نبی کے غیب کا منکر ہو, لیکن کچھ سالوں کے بعد ہندوستان کی دھرتی پر ایک فرقہ پیدا ہوگا جو نبی کے غیب کا انکار کرے گا. جب یہ خبر دی گئی تو مجھ کو بڑا غصہ آیا, چہرے پر حزن و ملال کے آثار نمایاں ہوئے, سر پکڑ کر بیٹھ گیا. لیکن کچھ ہی دیر کے بعد میرے قلب پر دوسرا الہام آیا اور پروردگار عالم نے اطلاع دی کہ جب یہ فرقہ پیدا ہوگا تو پروردگار عالم اپنے حبیب کی امت کو یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے اور باطل کی سرکوبی کے لیے ایک بہت بڑے عالم ربانی کو پیدا فرمائے گا. جب یہ الہام آیا تو مارے خوشی کے چہرہ کھل اٹھا اور میں نے جوش کے عالم میں کہا سبحان اللہ, ماشاء اللہ, الحمدللہ. اگر میں چاہوں تو اسی مجلس میں ان کا نام بھی بتا سکتا ہوں. طلبا نے کہا حضور دیر کس بات کی ہے بتا دیجئے, تو آپ نے فرمایا چھوڑو جانے دو, یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں. طلبا نے کہا نہیں حضور آپ بتا دیجئے کہ جب علم پیر وہی ہے جو ایک رنگ رکھتا ہو, پیر وہی ہے جو ہر مجلس میں رسول پاک کی عظمت کا خطبہ پڑھتا ہو, پیر وہی ہے جو مذہبوں کا کھل کر رد و ابطال کرتا ہو اور اپنے مریدین سے ایک دو بار نہیں سینکڑوں بار کہہ چکا ہو کہ اگر تم نے مسلک اعلیٰ حضرت سے ذرہ برابر انحراف کیا تو تم میری مریدی سے خارج ہو اور میدان محشر میں تمہارا ذمہ دار نہیں. بتائیے آج تو سیٹوں کو دیکھ کر کے پیروں کا رنگ ہی بدل گیا, لیکن پیر وہ ہونا چاہیے جو سیٹوں کا رنگ بدل, جو سیٹوں کے پیچھے نہ چلے, سیٹ اس کی جوتی لے کر اس کے پیچھے پیچھے چلے. 50-50 بسکٹ کھانے میں اچھا لگتا ہے لیکن دین میں 50-50 نہیں چلے گا. یہاں بھی جاؤ وہاں بھی جاؤ, ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو, ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو. ہندوستان میں رہو تو ٹناٹن سنی امام کے پیچھے نماز پڑھو, حج کرنے جاؤ تو نزدی وہابی کے پیچھے کھڑے ہو. بالکل کھڑا سنی بنو اور یاد رکھو جو آدمی ہر جگہ دوڑتا ہے وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے, آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. اور جو ایک پھونکے میں بڑھا رہتا ہے
وہ دنیا میں بھی باعزت اور سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت صاف اور واضح لفظوں میں فرمایا تھا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ. تم ان سے دور رہو, ان سے اپنے آپ کو دور رکھو, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گمراہ کر دیں اور تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں. یہ امام احمد رضا کا پیغام نہیں ہے, یہ بے نہیں اللہ کا پیغام ہے, رسول اللہ کا پیغام ہے. اسی لیے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اے نبی آپ نہیں پائیں گے ایسے لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی کرے. کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت صاف اور واضح لفظوں میں فرمایا سیکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. اخیر زمانے میں کچھ جھوٹے اور مکار پیدا ہوں گے جو ایسی ایسی باتیں کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے آباء اجداد نے سنا. تم ان سے دور رہنا, ان سے الگ رہنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گمراہ کر دیں اور تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں. لیکن آج جب ہم ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اندر اخلاق نہیں ہے, ان کے اندر تہذیب نہیں ہے, ان کے اندر تمدن نہیں ہے. لیکن آؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جن کی رائے کے موافق قرآن میں 36 جگہوں پر آیت کریمہ کا نزول ہو گیا اور جن کے علمی جلال کا عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ اپنے مشکل مسائل میں حضرت عمر کی طرف رجوع کرتے تھے. اور خود حضرت عمر کا حال یہ ہے کہ جس مجلس میں حضرت علی نہ ہوتے اور فیصلہ کرنا ہوتا تو بار بار اللہ کی پناہ مانگتے. وکان عمر بن الخطاب یتعوذ باللہ من معضلۃ لیس فیہا ابو الحسن. حضرت عمر ابن خطاب اس فیصلے میں بار بار اللہ کی پناہ مانگتے جس میں ابو الحسن یعنی حضرت علی موجود نہ. حضرت عمر مسجد نبوی سے نماز پڑھ کر نکل رہے تھے. راستے میں ایک اجنبی مسافر ملا. اس نے کہا حضور میں کئی دن کا بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلا دیجیے. تو انسانیت کی بنیاد پر حضرت عمر نے کہا کہ تم میرے ساتھ آؤ. وہ کاشان عمر پر پہنچا. امیر المومنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں. آپ نے خادم کو حکم دیا دسترخوان بچھاؤ. دسترخوان بچھا دیا گیا, کھانا رکھ دیا گیا. حضرت عمر نے اس مسافر سے کہا کہ دسترخوان پر بیٹھو اور کھانا تناول کرو. وہ مسافر کھانا کھانے لگا. کھانا کھانے کے دوران اچانک اس کی زبان سے کچھ گمراہی اور بددینی کی بات ظاہر ہوئی. حضرت عمر جلال میں آئے اور خادم سے فرمایا کہ اس کے سامنے سے کھانا اٹھاؤ اور اس کا کان پکڑ کر باہر نکال دو, کیونکہ جس کے منہ سے بد مذہبیت ظاہر ہو رہی ہو وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو دسترخوان پر بیٹھا کر کھلایا جائے. اس کا کان پکڑ کر باہر کر دیا. بتاؤ اسلامی اخلاق کیا ہے؟ وہابیوں کے ساتھ کھانا پینا یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے, یہ منافقین کا اخلاق ہے. اسلامی اخلاق یہ ہے کہ کان پکڑ کر اپنے دسترخوان سے ان کو باہر کر دو. یہ اخلاق حضرت عمر نے ہمیں سکھایا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جلال عمری بن کر پوری زندگی رہے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آپ کے مجھلے بھائی حضرت مولانا محمد رضا صاحب تشریف لائے اور کہا کہ حیدرآباد کا ایک شیعہ نواب صرف آپ کا نام سن کر کے آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے. آپ اخلاقاً بات کر لیجئے گا, آپ تھوڑی سی توجہ فرما دیجئے گا. ابھی اتنی بات ہو ہی رہی تھی کہ وہ شیعہ نواب اعلیٰ حضرت کے مکان میں بیٹھک میں داخل ہوا. اعلیٰ حضرت نے مطلقاً اس کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی. وہ کھڑا رہا تو خود سے بیٹھنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی. سامنے کرسی تھی, مولانا محمد رضا نے کہا بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے توجہ نہیں فرمائی, آنکھ اٹھا کر اسے دیکھنا گوارا نہیں کیا, اس کے سلام کا جواب نہیں دیا, آپ نے اس سے مسکرا کر بات نہیں کی اور
اس دیر تک جب اعلیٰ حضرت کا جلال اور ان کی بے توجہی اس نے دیکھی تو وہ خود ہی اٹھا اور باہر چلا گیا. مولانا محمد رضا نے اس کو باہر چھوڑا اور واپس آئے اور اعلیٰ حضرت کو سناتے ہوئے کہا کہ اخلاقاً توجہ فرما دینے میں کیا حرج تھا, صرف بیٹھنے کے لیے کہہ دینے میں کیا حرج تھا. وہ حیدرآباد سے صرف آپ کا نام سن کر یہاں آیا تھا, تھوڑی سی توجہ فرما دیتے تو کیا حرج تھا. اعلیٰ حضرت جلال میں آ گئے, کہا تم مجھ کو اخلاق سکھاتے ہو, یہی اسلامی اخلاق ہے جو میں نے پیش کیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے دسترخوان بچھایا اور اس پر مسافر کو بیٹھا کر اس سے تو احترام کے ساتھ کھلانا شروع کیا. لیکن جب بد مذہبیت ظاہر ہوئی, گمراہی ظاہر ہوئی, تو وہی عمر جو عزت سے کھلا رہے تھے کان پکڑا اور گھر سے باہر کر دیا. تو جو میں نے کیا ہے وہی اسلامی اخلاق ہے. یہ بد اخلاقی نہیں ہے, بد تہذیبی نہیں ہے, بلکہ یہی اسلام کا عین اخلاق. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس کے اندر اتنا ٹنٹن ایمان ہوگا وہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ. یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو جما دیا ہے اور روح القدس کے ذریعے تائید و حمایت فرمائی ہے. اعلیٰ حضرت کی تاریخ پیدائش بھی اسی آیت کریمہ سے نکلتی ہے. 1272 اس آیت کریمہ کا مادہ تاریخی ہے اور 1272 اعلیٰ حضرت کا 90 سال ہے. گویا اللہ نے اس آیت کریمہ سے آپ کی تاریخ ولادت کو ظاہر فرما کر دنیا والوں کو یہ میسج اور پیغام دے دیا کہ امام احمد رضا وہ شخصیت ہیں کہ اللہ نے ان کے دل میں ایمان کو جما بھی دیا ہے اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید و حمایت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر لکھا ہوگا محمد رسول اللہ. اعلیٰ حضرت کے دل میں ایسی نفرت ڈال دی گئی, ایسی نفرت ڈال دی گئی کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی میں نے ان سے مسکرا کر بات نہیں کیا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اللہ نے ایمان کو راسخ بھی فرمایا اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید و حمایت فرمائی. اور کیسے دین کا کام کرنے والوں کی مدد ہوتی ہے وہ بھی دیکھیے. آیت کریمہ کا ایک جز تو یہ ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت کا دل پھاڑ دیا جائے تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوگا. اور آیت کریمہ کے دوسرے جز کی تائید و حمایت یہ ہے کہ قدم قدم پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو جان کا خطرہ تھا, لیکن جب آپ پر حملہ ہوا ہے تو اللہ نے غیب سے آپ کی حفاظت فرمائی ہے اور دشمنوں کے منصوبوں کو خاک میں ملایا ہے. وہ دور انگریزی دور تھا. انگریزوں نے ایک قانون بنایا تھا گاؤں کشی ممنوع ہے اور اکثریتی فرقہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ قانون بنایا. بڑے بڑے علماء تھے, بڑے بڑے مشائخ تھے, لیکن اس قانون کے خلاف کسی کو بولنے اور قلم اٹھانے کی جرات نہیں ہوئی. لیکن قربان جائیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا میدان عمل میں قدم رکھتے ہیں. انفس الفکر فی قربانی بقر لکھ کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اہل سنت کے موقف کو واضح فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارے شعار دینی سے ہے اور ہمارے شعائر پر پابندی نہیں عائد کی جا سکتی ہے. اس دور میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے مکان کے اطراف میں کثیر تعداد میں غیر مسلم آباد تھے اور اس رسالے کی وجہ سے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے. انہوں نے منصوبہ بنایا کہ جب عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے یہ رضا مسجد میں جاتے ہیں تو گلی میں 2 کرائے کے قاتل چھپے ہوں. جیسے ہی یہ مکان سے گلی میں آئے دائیں اور بائیں سے اچانک ان پر حملہ کیا جائے اور ان کا کام تمام کر دیا جائے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے کاشانے سے مسجد رضا کی طرف نکل رہے ہیں.
جیسے ہی گلی میں پہنچے اچانک دائیں سے اور بائیں سے دو دشمن ننگی تلوار لے کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے. جیسے ہی تلوار اٹھایا چیخیں ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. جب اعلیٰ حضرت نے ان کی چیخیں سنی دیکھا دو آدمی زمین پر بے ہوش پڑے ہیں. پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا. وہ ہوش میں آئے, دیکھا ان کے ہاتھوں میں ننگی تلوار ہے. کہا تم لوگ کون ہو اور یہ تمہارے ہاتھ میں ننگی تلوار کیسی ہے؟ کہا حضور ہمیں معاف فرما دیں, ہم کرائے کے قاتل ہیں اور ہم آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے اور ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ دائیں اور بائیں سے اچانک آپ پر حملہ کیا جائے تاکہ آپ بچ نہ سکیں. لیکن جیسے ہی دائیں اور بائیں سے ہم نے آپ پر حملہ کرنا چاہا تو ہم نے دیکھا کہ دائیں سے خوفناک شیر, بائیں سے خوفناک شیر ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے. ایسا خطرناک شیر ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. ہم بے ہوش ہو گئے اور زمین پر گر گئے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں یہ دائیں اور بائیں شیر نہیں تھے. دائیں طرف رسول اللہ کی مدد رہتی ہے, بائیں طرف غوث پاک کی نصرت رہتی ہے. میں ان کے دین کی خدمت کرتا ہوں کہ یہ میرے سرکار ہماری جان کی حفاظت کرتے ہیں. جو امام احمد رضا کے راستے پر چلتا ہے اس کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہوتی ہیں, مصائب و آلام کے دروازے کھولے جاتے ہیں, تشدد کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے جو دین کا سچا خادم ہوتا ہے پروردگار عالم اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی تائید و حمایت فرماتا ہے. قدم قدم پر امام احمد رضا کو جان کا خطرہ تھا, لیکن جب جب امام احمد رضا پر حملہ ہوا اللہ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کی تائید و حمایت. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. اس لیے آپ پوری مضبوطی سے مسلک اعلی حضرت پر قائم رہو. یہی مسلک دنیا اور آخرت میں ہمیں اور آپ کو نجات عطا فرمائے گا. جو اللہ کا پیغام ہے, جو رسول اللہ کا پیغام ہے, جو صحابہ کا پیغام ہے, وہی تو امام احمد رضا کا پیغام ہے. دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مروت کیجیے, غائب میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے چرچا انہیں کا صبح و شام, جانے کافر پر قیامت کیجیے, مثل فارغ زلزلے ہو نقد میں ذکر آیات ولادت کیجیے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت.